وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ میری بہن آپ کے جذبات کو سنا، بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ کچھ پوائنٹ میں نے آپ کی بات میں سے نوٹ کیے ہیں۔ آپ نے کہا ایک ورڈ، آپ نے لفظ یوز کیا ناممکن، اور دوسرا آپ نے کہا کہ علماء حقہ کو دفنا دیا گیا، اور تیسرا آپ نے کہا کہ اللہ کا کرم سمجھا جاتا ہے کہ حکومت مل گئی عمران کو، یا کسی بھی حکمران کو حکومت مل جاتی ہے وغیرہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ ناممکن ہے نا، یہ مایوسی پر مبنی ہے۔ لفظ ناممکن یہ مایوسی پر مبنی ہے، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے لا تیأسوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو لفظ ناممکن کیا ہے بہن جی؟ لفظ ناممکن جو ہے وہ مایوسی پر دلالت کرتا ہے کہ جناب ایسا اب ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ناممکن ہے، تو یہ الفاظ نہیں یوز کرنے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت سے مایوس ہرگز نہیں ہونا ہے، مایوسی اختیار نہیں کرنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بڑی عظیم الشان ذات ہے۔ اگر ہلاکو اور چنگیز کے ظلم کے بعد مسلمانوں کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ ہمارا پروردگار اب بھی حالات اچھے بنا دے گا۔ اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، الزمر پارہ نمبر 24 اور اس کی آیت 53 ہے 53۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ناممکن نہیں کہنا، انشاءاللہ ہر چیز ممکن ہے، ورنہ اللہ کے دین کی خاطر ہمارا مار دیا جانا یہ تو ممکن ہے نا۔ تو مومن کے لیے تو دونوں طرح کامیابی ہے۔ مومن اللہ کی راہ میں مر جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، دفنا دیا جائے، سبحان اللہ، مومن تو کامیاب ہے۔ تو کامیابی تو ہر صورت میں ہے ہی ہے، اور اگر وہ زندہ واپس لوٹ آئے تو وہ ماشاءاللہ غازی ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پاس بھیڑیں بھی ہوں گی، بکریاں بھی ہوں گی، لونڈیاں بھی ہوں گی، غلام بھی ہوگا، سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگا۔ بدر ہے، احد ہے، جو شہید ہوئے وہ بھی کامیاب، اور جو بچ کے واپس مدینہ پہنچ گئے وہ بھی کامیاب۔ اس لیے ناممکن کا ورڈ یوز نہ کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ علماء کو دفنا دیا گیا، تو بھائی مومن اور مسلمان کا کام ہی یہی ہے۔ مجاہد ہے، کافر سے لڑ رہا ہے، جب تک اس کے ہاتھ میں تلوار موجود ہے وہ تلوار چلاتا رہے۔ اور مومن اور مسلمان اگر تبلیغی ہے، علامہ احسان علیہ شہید کی طرح، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، اور امام بخاری کی سیرت پڑھیے، سبحان اللہ، وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ مومن چاہے امام ابو عبداللہ امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہے۔ تو بھئی ہمارا کام ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑ رہے ہیں، لڑتے رہو لڑتے رہو جب تک کہ تمہاری گردن کو کاٹ نہیں دیا جاتا۔ مومن اگر تبلیغ کی جماعت میں ہے، مومن اگر تبلیغ کی راہ میں ہے، قرآن و حدیث کی تبلیغ، فضائل اعمال یا فیضان سنت کو نکال کر باہر کریں، تو مومن اگر تبلیغ کی راہ میں ہے تو وہ تب تک اپنی زبان اپنا قلم چلاتا رہے جب تک کہ وہ زندہ ہے، اور اس وقت تک وہ کنٹینیو رہے جب تک کہ علامہ شہید کی طرح اس کے ڈائس پر بمپ نہیں پھوڑ دیا جاتا۔ تو اس لیے دفن ہو گئے، دفنا دیے گئے، یہ تو کامیابی ہے۔ ایک بندہ بھی اگر ہمارے کہنے پہ سدھر جائے، مثلا ہم مایوس نہ ہوں، ناممکن کچھ نہ کہیں۔ اب 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے، کویسچن اینڈ آنسر کا گروپ نمبر 4 تھا، اس میں نے ایک مختصر سا جواب دیا کہ یہ کیبل کاروبار جو لوگوں کو گھروں میں کیبل پہنچاتے ہیں اور کیبل کے ذریعے ٹی وی، فلم، ڈرامہ، یہ سب حرام ہے۔ میرے خیال میں بمشکل 1 منٹ کی میری وائس تھی،
اس بندے کا اگلے دن سوال آیا، دوبارہ بات آئی، وائس آئی کہ آپ کی اس تھوڑی سی وائس پہ میں نے اس حرام کاروبار کو چھوڑ دیا، اب آپ مزید تفصیلی جواب دیں تاکہ دوسرے بھائیوں کو حرام کے کاروبار سے بچایا جائے، جس پر میرے خیال میں کوئی 20 منٹ یا اس سے اوپر کا میں نے جواب دیا کہ کیبل اور حرام ذرائع آمدنی، حرام ذرائع آمدنی۔ تو بھائی 1 منٹ پر اگر ایک بندہ میرا سدھر گیا، ایک مسلمان بھائی وہ لائن پہ آ گیا، حرام کو چھوڑ دیا، تو ہم تو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ۔ ایک اور بات، ہماری تبلیغ کی وجہ سے کوئی بھی نہ سدھرے، اگر میں خود سدھر جاؤں تو سبحان اللہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر میری تبلیغ سے میں خود سدھر جاؤں، میں خود ٹھیک ہو جاؤں، میں خود متقی ہو جاؤں، میں خود برائی کو چھوڑ دوں، میں خود حق پہ ڈٹ جاؤں، تو بس یہ بھی کامیابی ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک نے کیا فرمایا ہے، قرآن پاک نے کیا بتایا ہے، وہ 2 آیتیں آپ کو میں سر دست پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، پیغمبر ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہدایت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار میں ہوتا کہ جناب وہ ہدایت کسی کو گھول کر پلا سکتے اور دے سکتے تو ابو جہل اور ابو طالب کلمہ پڑھے بغیر ہرگز نہ مرتے، ابو جہل اور ابو طالب بغیر کلمہ نہ پڑھے نہ مرتے، لیکن پیغمبر کے پاس میں نہیں تھا نا ہدایت دینا، اس لیے دونوں کلمہ پڑھے بغیر گئے۔ اچھا جی، جب یہ ہے کہ ہدایت ہمارے ذمے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ہاں میرے ذمے یہ ہے کہ میں خود ہدایت پہ رہوں اور ہدایت پہ آ جاؤں، یہ میرے کرنے کا کام ہے، تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں۔ مزید کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید نے بتایا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ تو داعی کا اور مبلغ کا کام کیا ہے کہ وہ صرف نصیحت کرے، تبلیغ اور دعوت کا کام کرے، اس کے علاوہ یا اس سے زیادہ تبلیغی کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا کام ہے فقط بیان کر دینا، اور یہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو تبلیغی اور داعی، مبلغ اور داعی کے ذمہ کیا ہے؟ صرف قرآن و حدیث کو بیان کرنا، آگے اس کے ذمہ رزلٹ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ سیرت کے واقعات آپ نے ہم نے پڑھے ہیں نا، ابو جہل کے جیسا بندہ اس کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے، اس کا بیٹے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہو کے قتل کر دیے گئے، ان کی اولادیں مسلمان ہو گئیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں ناممکن کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ جس نے جناب حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے وہ چچا تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے، حمزہ آپ کا چچا بھی تھا اور حمزہ اور آپ نے اکٹھے دودھ بھی پیا تھا، تو دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ اسی طرح ان کو قتل کرنے والا کون ہے؟ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کتنی بڑی شخصیت کو قتل کیا کہ جناب نبی علیہ السلام کے چچا حمزہ کو پتہ چلا کہ ابو جہل وغیرہ نے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، تو حمزہ سیدھے ابو جہل لوگوں کے پاس گئے اور اسی قدر ان کو چوٹ لگا کے آئے، اور آ کر پیارے نبی سے کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس پر خوشی نہیں ہے، میرے چچا مجھے خوشی تب ہوگی کہ جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا۔ لیکن دیکھیے کچھ ناممکن ہے، اللہ کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ وحشی جو چھپ کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں اور ناف میں برچھا اور نیزہ مارتا ہے اور وہ نیزہ باہر کو پیچھے کو نکل جاتا ہے، وہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اگر کچھ ناممکن ہوتا تو یہ کلمہ اس کو نصیب نہ ہوتا. کیا پتہ چلا کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اور اسی طرح احد کے میدان میں مسلمان شہداء کا ناک کان کاٹ وغیرہ کاٹ دیے گئے، اور انہی میں سے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. ابو سفیان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور خالد ابن ولید، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہیں، رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ ابو سفیان سے راضی ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالی خالد سے راضی ہوا، اور یہ دونوں اپنے رب سے راضی ہو گئے. حالانکہ پتہ ہے یہ دونوں کون تھے؟ 3000 کا لشکر جرار لے کر ابو سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ طیبہ پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے، مدینے پہ حملہ کرنا کوئی تھوڑا کام ہے؟ کتنا بڑا پاپ ہے نا؟ لیکن کیا اللہ کے ہاں کچھ ناممکن ہے؟ کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ لوگ، وہ خالد جو مدینہ طیبہ پہ حملہ کرتا ہے اور احد کی اس پہاڑی کے پیچھے سے دوبارہ آ کر اٹیک کرتا ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے. اور اتنا نہیں ہوتا، خالد بن ولید کے اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر جاتے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہوتے ہیں. صرف اتنا نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور خوبصورت چہرے میں لوہے کی کڑیاں گھس جاتی ہیں. کتنا بڑا کام تھا لیکن وہی خالد جس کے لشکر کی کوشش تھی کہ نبی علیہ السلام کی جان لے لی جائے، وہ خالد سیف من سیوف اللہ بن گیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار بن گیا. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتح مکہ کے موقع پر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھ لیتے ہیں. اب سوچئے سننے والوں، کیا کچھ ناممکن ہے؟ کچھ بھی تو ناممکن نہیں ہے. اور اسی طرح اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. مشہور واقعہ بطور واقعہ بیان کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لیے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جان لے لیں گے، نعوذ باللہ. لیکن پھر وہ منظر بھی آسمان نے دیکھا نا کہ عمر آگے آگے ہے. آہا، اللہ تعالیٰ عمر سے راضی ہوا، عمر اپنے پروردگار سے راضی ہوا. عمر آگے آگے ہے ننگی تلوار لیے، اور سپہ سالار اسلام پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پیچھے ہیں. آؤ جسے بیوی بیوہ کرانی ہے، آؤ آج مسلمانوں کی راہ میں جسے بچے یتیم کرانے ہیں. تو ابو جہل کے تو طوطے اڑ گئے، ابو جہل کو تو دن دہاڑے تارے نظر آ گئے. ہاں، عمر مسلمان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ. ہوا کہ نہ ہوا؟ واقعہ جو بھی ہوا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کا دشمن تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان نبی پہ قربان کرنے کو تیار ہے. تو اس لیے ناممکن نہیں ہے. دونوں ہی صورتیں مومنوں کے لیے درست ہیں، چاہے کسی کو جیل ڈال دیا جائے، چاہے کسی کو سولی لٹکا دیا جائے، اور چاہے کوئی کامیاب و کامران ہو جائے. ہمارا کام فقط اتنا ہے، فذکر انما انت مذکر. اب یہ کام ہے بڑا بھاری، یہ جو کام ہے فذکر انما انت مذکر، کام ہے بڑا بھاری. اس کام کے بدلے میں جوتے بھی پڑیں گے، جان بھی جائے گی، اور پھوروں کے ہار بھی پڑیں گے. تو دائی اور مبلغ کا کام ہے کہ دونوں چیزوں کو کہے اہلاً سہلاً مرحبا، مطلب ویلکم. جو جوتے مارنے آئے، جیل میں ڈالنے کے لیے آئے، تم بھی آ جاؤ، اور جس نے پھولوں کے ہار ڈالنے ہیں تو بھی آ جا. نصیحت کرتے رہنا ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں. طائف میں کیا ہوا؟
کیا کچھ ناممکن ہے؟ سبحان اللہ. آج طائف جا کر تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں اس مرتبہ گیا. آج طائف میں 5 وقت آواز گونجتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ آج طائف میں صدیوں سے 5 وقت یہ آواز گونجتی ہے، لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ یہ وہی طائف ہے نا، کوئی اور طائف تو نہیں ہے. اللہ نے اس طائف کو تباہ تو نہیں کیا، یہ وہی طائف ہے جن کے آوارہ چھوکروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں پہ پتھر مارے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زخمی اور لہولہان کر دیا. طائف والوں نے وہ برا سلوک کیا کہ اتنا برا سلوک کرنے کی جرت مکے والوں کو نہیں ہوئی. کیا ممکن ناممکن ہے کچھ؟ اگر پیغمبر دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ طائف کی زمین کو پوری کائنات سے غائب کر کے رکھ دیتا. اللہ کو اپنا نبی کتنا پیارا ہے. اللہ نے ابو لہب کو کیا جواب دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تیرا ستیہ ناش ہو گیا، تیرا بیڑا غرق ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو تیری بیوی سمیت ہلاک ہو گیا، تم دونوں جہنم کے بل بن گئے ہو، ایندھن بن گئے ہو. ہے نا نبی پیارا؟ اگر وہ نبی دعا کر دیتے کہ ہلاک کر دے یا اللہ ان کو، طائف کے لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ، طائف جائیں تو اونچے اونچے آسمان ہیں اتنے کہ جب ہم واپس آ رہے تھے، میں اپنے بھائی ابو عمر بھائی کے ساتھ جب طائف سے واپس آیا، چڑھائی اترتے ہوئے کان بند ہو گئے اور پہاڑ اتنے کہ وہ کہیں آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے. اگر نبی علیہ السلام دعا کر دیتے تو ان طائف والوں کو 2 پتھروں کے بیچ میں یوں پیس دیا جاتا جیسے باجرہ اور گندم اور چنا اور مکئی کو چکی میں پیس دیا جاتا ہے. تو ہم تو اس نبی رحمت کی امت ہیں کہ جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں. اگر ناممکن ہوتا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف والوں کی ہلاکت کی دعا کرتے، ان پر بد دعا کر دیتے. لیکن چونکہ کچھ ناممکن نہیں ہے نا، آج وہی طائف ہے، جائیں جا کر سنیں. حالانکہ وہ مسجدیں بھی موجود ہیں، وہ باغ بھی موجود ہیں جہاں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ٹھہر گئے. اور اس طائف کے اندر سبحان اللہ پیاری پیاری مسجدیں. اسی طائف کے اندر آج 5 وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ڈنکا بجتا ہے. تو طائف سے گونجنے والی آواز بھی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے ناممکن کچھ نہیں ہے. ہم کیا ہے، کس باغ کی مولی اور کس باغ کے نیمو لبو ہیں جہاں اس کام کے اندر تو پیغمبروں کو آروں تلے چیر دیا گیا. قصص الانبیاء مکتبہ دارالسلام میں پڑھ رہا تھا، ایک پیغمبر کے پیچھے یہودی بھاگے. وہ پیغمبر جا کر ایک درخت میں چھپ گیا، چھپا ایسے کہ اس درخت کے اندر جو ہے وہ دراڑ سی تھی. وہ پیغمبر اس درخت کے اندر چلا گیا، اس کے کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا پلو وہ باہر رہ گیا. یہودی پیچھے آئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بندہ یہاں ہے جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے بچائے اور آ جائے تو علامہ شہید کی طرح خوش دلی سے اس آزمائش کو سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق بھی دے. یہودیوں نے دیکھا کہ جسے مارنا چاہتے ہیں وہ اس درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ آرا لیا اور بیچ میں سے کاٹ دیا. اب بتائیے اللہ کے پیغمبر کا کیا ہوا ہوگا؟ جیسے اس مودی دہشت گرد نے گجرات احمد آباد کے مسلمانوں کو مارا، چیرا، کاٹا، یہودیوں نے اس پیغمبر کو 2 ٹکڑے کر کے چیر دیا. تو یہ تو کامیابی ہے.
کوئی مسلمان ہو جاتا بھی کامیابی ہے، کوئی پیغمبر نبی دائی مبلغ مار دیا جائے تب بھی کامیابی ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین۔